بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے گھر تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ وسلم زار و قطار رو رہے، بے حد رو رہے، آنسوں پر آنسوں آ رہا ہے، داڑھی عمر تر ہو رہی ہے۔ تو فاطمہ چپکے سے بیٹھ گئے کہ جب حالت ٹھیک ہو پھر ہم عرض کریں گے۔ جس کام کے لیے ہم گئے تو ہم بھول ہی گئے۔ حضور کی حالت دیکھ کے ہم سے رہ نہ سکا، جب حضور کو سکون ہوا تو پوچھی یا رسول اللہ اتنا کیوں رو رہے ہیں، کیا بات ہے، اس کا تو رنجیدہ اور غمگین کیوں ہے، اس کو تو شدت کا رونا کیوں آیا آپ کو؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں معراج میں جب گیا تھا نا تو مجھے دوزخ بھی دکھائی گئی، میں ساری دوزخ دیکھ کے آیا ہوں اور دوزخ کے عذاب بھی سب دیکھ کے آیا ہوں، جنت بھی دیکھ کے آیا ہوں، جنت کے سارے انعامات بھی دیکھ کے آیا ہوں۔ تو جب مجھے دوزخ دکھائی گئی تو میری امت کے بہت سے لوگوں کو سخت عذاب ہو رہا تھا، وہ عذاب مجھے یاد آ گیا، اس لیے مجھے رونا آ گیا کہ میری امت کے لوگ یہ کام کرنے والے ہیں، میری امت کے لوگ یہ کام کرنے والے، اس سے ہم کو تکلیف ہو رہی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے چند ایک باتیں بتائیں، فرمایا کہ جہنم میں عذاب ہونے والوں میں سے ایک عورت کو دیکھا کہ سر کی چوٹی سے بندھی ہوئی ہے، اوپر لٹکایا ہوا اس کو، اور جہنم کی آگ جلا رہی ہے، سر کی چوٹی سے بندھا ہوا لٹک رہی ہے، جہنم کی آگ جلا رہی ہے۔ اور ایک عورت جو ہے اس کی زبان سے باندھ کر لٹکا رکھا ہے، اس کو بھی جہنم کی آگ جلا رہی ہے، وہ ہائے ہائے کر رہی ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں، زبان سے باندھ کے لٹکایا ہوا ہے۔ ایک عورت ایسی دیکھی جو پستانوں سے باندھ کے لٹکائی ہوئی اور عذاب ہو رہا ہے، اس کو مار بھی پڑ رہی ہے، جل بھی رہی ہے۔ اور ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ ہاتھ اس کے سر سے بندھے ہوئے ہیں، ٹانگیں پیڑ سے بندھی ہوئی ہیں، اور سانپ اور بچھو اس کو لپٹ رہے ہیں۔ اور ایک عورت میں نے دیکھی کہ سر اس کا خنزیر کا ہے، باقی بدن گدھے کا ہے۔ اندازہ تو کیجیے، ہم سمجھے کچھ بھی جو مرضی کر لو، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ کیوں بتا رہے ہیں؟ تاکہ میری امتی ان باتوں میں مبتلا نہ ہو، اپنا اصلاح کر لیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ جو آپ نے تفصیل بیان کی کہ ایک سر کی چوٹی کے بل لٹکی ہوئی ہے، کوئی زبان سے لٹکی ہوئی ہے، کوئی پستانوں سے لٹکی ہوئی ہے، کس کے ہاتھ سر بندھے ہوئے، کیا تکلیف تھی، کس وجہ سے، کس نقصان، کس گناہ کی وجہ سے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ فرمایا جس کو سر کے بالوں سے لٹکا رکھا تھا وہ عورت بے پردہ رہتی تھی، سر کے کپڑے کا خیال نہیں کرتی تھی، غیر مارتے پرواہ نہیں کرتی، میرا سر ننگا ہے کیسے۔ عورت اپنے محرم جس ساتھ نکاح کبھی جائز نہیں ہو سکتا، اس کے سامنے سر کھول سکتی ہے، غیر محرم کے ساتھ چاہے بوڑھی سخت بوڑھی ہو، ایک بال بھی ننگا نہیں کرنے کی اجازت ہے۔ آج ہمارا حال دیکھ کے کیا ہو رہا ہے، یہ دنیا کو ترجیح نہیں دے، اور کیا لوگوں کے دیکھا دیکھی، لوگ کیا کہیں گے، اپنے آپ کو ہم نے آزاد کر دیا۔ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرمائے حالات دیکھیے کیا۔ اور وہ عورت جس کو زبان سے پکڑ کر لٹکایا ہوا ہے اور دوزخ لپٹ رہی ہے اور عذاب ہو رہا ہے، فرماتے ہیں وہ زبان دراز تھی، گالیاں دیتی تھی، جھگڑتی تھی، نہ شوہر کا خیال، نہ بچوں کا خیال، نہ بھائیوں کا خیال، نہ بہن، جس سے لڑائی زبان لڑائی گالیاں دیتی ہے۔ آپ کو ایک حدیث پہلے سنائی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں ایک عورت کا بیان کیا گیا، یا رسول اللہ ہے صوامۃ و قوامۃ، رات بھر وہ کھڑی ہو کر اللہ کی عبادت نفل پڑھتی رہتی ہے اور دن کو روزے رکھتی ہے، لیکن یا رسول اللہ ایک بات اس میں ہے، لیکن توزی جیرانہا، پڑوسیوں کو بڑی تکلیف دیتی ہے، زبان درازی کرتی ہے، لڑائی جھگڑے کرتی ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ ہے یا فی النار، وہ دوزخ میں جائے گی، سزا بھوگ کے پھر نکلنا ہوگا۔ اس کے مقابلے دوسری عورت کا ذکر کیا، یا رسول اللہ ایک اور دوسری عورت ہے وہ اتنے نفل روزے نفل معاذ جو فرائض ادا کرتی ہے لیکن پڑوسی اس سے بڑے خوش ہے، کسی کا لڑتی جلتی نہیں، حسن سلوک سے پیش آتی ہے، فرمایا ہے یا فی الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرمایا کہ زبان دراز تھی، لڑنے جھگڑنے والی تھی، گالیاں بکنے والی تھی، آج اس کا اثر جو زبان کے بل لٹکایا ہوا ہے، دوزخ کی آگ لپٹ رہی ہے، مار کھا رہی ہے۔ اور وہ عورت جو پستانوں کے بل لٹکی ہوئی ہے اور عذاب ہو رہا ہے، وہ بد کردار عورت، زانیہ عورت، بے حیا عورت، بے حیائی کا کام کرتی ہے۔ اور وہ عورت جس کے ہاتھ سر سے بندھے ہوئے ہیں، پاؤں پیر سے بندھے ہوئے ہیں اور سانپ اور بچھو لپٹ رہے ہیں، وہ شوہر کی اجازت کے بغیر دوسرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ اندازہ کہ ہم اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ اور ایک وہ عورت دیکھی جو جس کا خنزیر کا سر تھا، گدھے کا بدن تھا، وہ جھوٹ بولتی تھی، چغلخوری کرتی تھی۔ آج تو معمولی بات ہے نا، غیبت کرنا معمولی، جھوٹ بولنا معمولی، چغلخوری کرنا معمولی بات سمجھیں بالکل۔ اور یہاں دیکھو کیا اشر ہو رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں کون؟ سرکار۔ اور سرکار بھی فرماتے ہیں اس میں جب رونا آ رہا ہے اور رو رہے ہوتے علی رضی اللہ پہنچ کے جب بتایا نا، ورنہ شاید کس کو معلوم بھی نہ ہوتا۔ اور ایک وہ عورت دیکھی جس کو کتے کا بدن ہے اور آگ منہ سے داخل ہو کر پخانے کے مقام سے نکلتی ہے۔ فرمایا یہ وہ عورت ہے جو ناپاک رہتی تھی، غسل کی حاجت ہوتی، غسل نہیں کرتی تھی اور شریر کا مذاق اڑاتی تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے جہنم کی آگ کی کیا حیثیت ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں اتارا گیا تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبرائیل جہنم سے آگ لے جاؤ اور ان کو دو تاکہ دنیا میں آگ جلا کے روٹی ہنڈیا کا انتظام کریں۔ اب جبرائیل علیہ السلام گئے دوزخ میں، اور جو دوزخ کا داروغہ اس کا نام ہے مالک، ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کا یہ حکم ہے، آپ مجھے تھوڑی سی آگ دے دیجیے۔ تو انہوں نے فرمایا، مالک جو داروغہ دوزخ کو نے فرمایا کہ کتنی آگ دوں؟ پھر کہا کہ اگر میں سوئی کے ناکے کے برابر آپ کو آگ دوں، جا کے دنیا میں لے جاؤ گے، نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گی، کچھ رہے گا، ساری سبزی ختم ہو جائے گی۔ یہ جہنم کی آگ کا حال ہے۔ آپ پوچھ کے آؤ باری تعالیٰ جل شانہ سے کتنی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا اے جبرائیل ان کو جتنا ذرہ ہوتا ہے، ذرے آپ دیکھتے ہیں جب روشنی آتی ہے ذرات زمین کو اڑتے ہیں، ذرہ برابر آگ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جا کے کہا، انہوں نے ذرہ برابر آگ دی۔ بات ہے 70 دریاؤں میں اس آگ کو ٹھنڈا کیا، پھر جا کے اس کو پہاڑ پر رکھ دیا، پہاڑ جل کے خاک ہو گیا۔ فرماتے ہیں جو لوہے کا رنگ کالا ہے اس وقت سے رنگ کالا چلا آ رہا ہے جلنے کی وجہ سے۔ کتنی سخت آگ ہے، اس دنیا کی آگ سے 70 گنا سے بھی زیادہ سخت آگ ہے۔ اندازہ لگاؤ اس جہنم کی آگ کی برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے، یا سنتے نہیں ہیں، یا پڑھتے نہیں ہیں، یا پوچھتے نہیں ہیں، یا سنتے ہیں پرواہ نہیں کرتے۔ یہ یقینی پیش آنے والی چیزیں تو سرکار نے فرما دیا، یقینی پیش آنے والی، کوئی اور کہتا ہم بات نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری باتیں دنیا کو ترجیح دینے کی، گناہوں میں ملوث ہونا، جتنے بھی گناہ ہیں سب کی تفصیل آپ دیکھ لو، یہ گناہوں کا تفصیل جتنی بھی ہے یہ دنیا کو ترجیح دینا اور راہ کو بھولنا۔ اسی وجہ القیس من دان نفس وعمل لما بعد، عقل مند وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کر رہا ہے۔ اب جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمیں چاہیے آخری تیاری کرنا، اب کیسے کریں؟ تو اس کا صورت یہی ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو، جب کوئی تقاضا خلاف شریعت آئے، جب کسی گناہ کا خیال آئے، دل کرے گناہ کرنے کو،
اس کی خلاف ورزی کرو، تقاضے کا مقابلہ کرو، گناہ نہ کرو، ورنہ یہ سوچ گئے جہنم کی جو باتیں سنائی گئی ہیں یہ تو معمولی تھوڑی سی باتیں ہیں، گناہ کتنے ہیں، سب گناہوں کے الگ الگ ثواب ملنے والے ہیں۔ جس گناہ کا تقاضا ہو اس سب تقاضے کا کرو مقابلہ، اور اللہ کا حکم مان کے گناہ نہ کرو، بس سیدھی بات۔ چاہے غیر ماروں کو دیکھنے کا تقاضا ہو، چاہے اونچا بن کے گناہ کرنے، یہ عہدہ لے کے گناہ میں ملوث ہونے کا ارادہ ہو، چاہے غصہ ہے اور غصے میں ناجائز آدمی کام کرنے کا، سب تقاضوں کا مقابلہ کرو۔ شادی کی رسوم ہوتی ہیں تفاخر کے لیے، ریا کے لیے، نمود کے لیے، اسراف کے ساتھ، کئی گناہوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ جو کرنا سادگی سے کرو۔ جب رسموں پر آپ لاکھوں روپے خرچ کرو، لاکھ روپے آپ بچی کو کیوں نہیں دے دے، تو کام آئے گا، اور خرچ کرنا یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ بچی کو دے دو۔ لاکھ روپے خرچ کرنے کے مدرسے میں دے دو، مسجد میں دے دو، کام آئے گا کل قیامت میں۔ رسوم کرنے کے لوگ واہ واہ تو کر رہے ہیں لیکن ملے گا کچھ نہیں آپ کو۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے ذکر کیا، یہ آئے دیوبند میں آج فلاں شخص نے اتنی شادی کی، بڑا نام ہوا اس کا، لوگ بڑے واہ واہ کر رہے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو یہ نام جو ملا اس کو جا کے بازار میں بیچو، بڑا اچھا بڑا بازار میں بیچو، ایک کوڑی کو نہیں لے گا کوئی۔ یہ جو عزت بنی ہے اس کی جھوٹی عزت بنی ہے، کوڑی کو بھی نہیں لے گا کوئی نام کو، تو اس چیز کا کیا فائدہ ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ مہلک بیماریاں ہیں، ریا ہو یا نمود۔ آپ کو معلوم ہے ریا کا شاید یاد ہو آپ کو کہ سب سے پہلے مقدمہ پیش ہوگا ایک ریاکار قاری حافظ عالم کا، ایک سخی کا، ایک شہید کا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائے گا میں نے اتنی نعمتیں تم کو دی، تم کیا حق ادا کرنا۔ قاری حافظ عالم کہنا صاحب میں نے آپ کے راستے میں خوب محنت کی، خوب پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، بہت شاگرد میرے ہو گئے، اور اسی آپ کے راستے میں میرا انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ کہتا تھا، میں تیرے لیے سے واقف تھا، تو نے صرف اس لیے پڑھا تھا پڑھایا تھا کہ لوگ ہیں بڑا اچھا عمدہ قاری ہے، بڑا اچھا حافظ ہے، بڑا اچھا عالم ہے۔ یہ تو نیت یہ تھی، ریا کی نیت تھی، لوگوں میں بڑا بڑھنے کی نیت تھی، تو دنیا میں پوری ہم نے کر دی۔ کاش ہمیں راضی کرنے کے لیے کرتا، کاش ہمیں آنکھ بنانے کے لیے کرتا، تو آج تجھ کو فائدہ ملتا۔ کیونکہ تم نے دنیا کے لیے کیا تھا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اونڈے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ یہ ریا کا اثر ہو رہا ہے، ریا سے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے تو ہے ہی نہیں، دنیا کے لیے ہے، دنیا کو ترجیح دے رہا، آپ کو بھول رہا۔ اس طرح شہید کو پوچھیں گے، وہ بھی اس طرح اپنے سار کے اللہ آپ کی نعمت میں نے خوب استعمال کی، خوب طاقتور بنتا رہا، جہاد کے لیے تیاری کرتا رہا، پھر میں جہاد میں گیا اور خوب لوگوں کو مارا، قتل کیا، حتیٰ کہ میں خود شہید ہو گیا۔ اس کو بھی ہم آئیں گے تو صرف بہادر بڑھنے کے لیے، بہادر مشہور ہونے کے لیے کر رہا تھا، ہم تیرے دل کی نیت سے واقف تھے، ہم سے تیری نیت چھپی ہوئی نہیں تھی، ہماری نیت، ہمارا نظر نیت پر ہوتی ہے۔ اس کو بھی یہی حکم ہوگا، اتنا اونچا درجہ شہادت کا، یہ ریاکار شہید ہے، اس کو بھی اون دے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ سخی پیش ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی نعمت دلوات، وہ بھی یہی کہے گا میں نے نہ کوئی بیوہ چھوڑی، نہ یتیم چھوڑا، نہ محتاج چھوڑا، نہ کوئی اور حاجت مند چھوڑا، سب کی میں نے خدمت کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو سخی مشہور ہونے کے لیے کرتا رہا، مشہوری ہو گئی، یہاں کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا، میری رضا کے لیے، میری خوشبودی کے لیے، آنکھ بنانے کے لیے، آنکھ کو ترجیح دینے کے لیے تو نے کچھ نہیں کیا۔ دنیا میں مشہوری کے لیے کیا ہو گیا، سخی لوگوں نے کیا دیا، بدلہ مل گیا، یہاں کے لیے تمہارا کچھ بھی نہیں، جاؤ اس کو بھی گھسیٹ دے۔ تو یہ بات کرنے مقصد یہ ہے کہ ریا سے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ آج ہم شادی کی رسوم کرتے ہیں، ریا بھی ہے، تفاخر بھی ہے، نمود بھی ہے، تکبر بھی ہے، بڑا بڑھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے دل کے اندر رائی کے دانے برابر تکبر کا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو بات یہ چل رہی تھی، گناہ کا تقاضا ہو تو خوب اس کا مقابلہ کرو، ڈٹ کے مقابلہ کرو، آخر تیاری کرو، دنیا کو پس پوچھ ڈالو، دنیا کو ترجیح مت دو۔ اور اس کے ساتھ پھر ایک اور بات ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کرنی ہے، بچوں کی بھی اصلاح ضروری ہے۔
بچے بالغ ہوں، بالغ ہونے تک اس کو ہر چیز کا علم اور عمل ہو جانا چاہیے. یہ والدین کے ذمہ ہے. بالغ جب ہوگا وہ مکلف ہو جائے گا، ہر گناہ لکھا جائے گا، ہر نیکی لکھی جائے گی. نابالغی میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ نہیں لکھے جاتے. اس کی ذمہ داری والدین کی ہے. اپنے بچوں کو صحیح تربیت دیں، صحیح علم دیں، صحیح عمل سکھائیں. والدین کی ذمہ داری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں سب بڑے ہو کے خود سیکھ جاتے، بڑے ہو کے ٹھیک ہو جائے. بڑے ہو کے ٹھیک ہو یا خراب ہو، جس وقت تمہارے پاس ہے تم نے کیا حق ادا کیا؟ تم سے تو معاوضہ ہوگا. بچوں کی تربیت کیوں نہیں کی؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر شخص کو اس کے زیر کفالت کا سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کیا تم نے حق ادا کیا، کیا جواب دیں گے. اپنے ذمہ ضروری کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو، عورتیں ہیں تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں، مرد ہے تو بچوں اور عورتوں دونوں کا خیال رکھیں. کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ. کل کو معاوضہ ہوگا بچوں کے ساتھ. تم نے کیا ان کا احسان کیا، ان کو کیسے آخرت بنائی، یا دنیا میں لگا دیا تھا اس کو. آج ہمارا حال تو یہی ہے، شروع میں بچہ پیدا ہوتا ہے انگریزی میں لگا دیتے ہیں، دین کا کوئی علم نہ، قرآن بھی پڑھتے ہیں، دین کا مسائل کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. والدین سے پوچھا جائے گا. بالغ ہونے تک اس کو ساری باتیں جو اس پر فرائض اور واجبات عائد ہونے والے ہیں اس کا علم سکھانا ماں باپ کے ذمہ ہے. خود سکھائیں یا کسی استاد سے سکھائیں، پڑھ کے سنائیں یا اس کو کہیں پڑھ لیں. پھر اس کے عمل کی نگرانی کرنا چاہیے. ایک بچہ حرص کرتا ہے، آپ کو حرص کی برائی بیان کرو. ایک آدمی، ایک بچہ ہے دکھاوے کرتے ہیں، میرے کپڑے بڑے اچھے ہوں، دکھاوے کرتے، اس کو بتا دو حرص بڑی بری چیز ہے. ایک بچہ تکبر کرتا ہے، ایک بچہ جھوٹ بولتا ہے. اگر آپ بچپن میں ان کے اخلاق صحیح کرو تو بڑے ہو کے بڑے اچھے ہو جائیں گے. ورنہ بڑے ہو گئے لوگوں کے لیے خطرناک بن جاتے ہیں. جتنے لوگ بھی یہ تکبر والے، فخر والے، ریا والے، سارے دوسروں کے نقصان کا باعث، تکلیف کا باعث بنتے ہیں. اس واسطے اپنی بھی فکر کرنی چاہیے، بچوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی عورتوں کی بھی فکر کرنی چاہیے. جیسے مرد ہیں بڑے بڑے مجمعوں میں، وعظوں میں، مساجد میں جاتے ہیں، عورتیں چاہیے تو نہیں جا سکتی. ان کے لیے ہمیں انتظام یہ کرنا چاہیے کہ دینی کتابیں ان کو مہیا کریں، خود ان کو دین کی باتیں سکھائیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے آپ کے دوست سے بچانا فرض ہے. آپ ان کی آفت بنانی ضروری ہے. ان کے لیے ایسے سامان مہیا کرو کہ ان کو آخری باتیں پیش آنے سب کا علم ہو جائے. بہتر سب سے اچھی بات یہ خود اپنے ذمہ ڈیوٹی لگانے، اپنے ذمے سے سب دوش ہونے کے لیے انسان ایک وقت نکالے، سارے بچوں کو اکٹھا کر کے، بیوی کو اکٹھا کر کے ان کو سنائے دین کی بات تاکہ ان کو معلوم ہو. آج ہم زبردستی یہ کہتے ہیں یہ کرو، اس کے دل میں بیٹھی ہوئی بات نہیں تو کرے گی کیسے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں بیٹھا ہوا، اللہ کی محبت نہیں بیٹھی ہو، کیسے کرے گی؟ آپ شروع سے سمجھاتے رہو، بتاتے رہو، اس کے دل کے اندر محبت کی، اللہ کی محبت ڈالو، اللہ کا خوف ڈالو، دین کے مسائل ڈالو، آپ سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے عورت جب سمجھ جاتی ہے مردوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے. یہ ہمارے ذمہ ہے اپنی عورتوں کو دین کے مسائل سکھائیں، پڑھائیں، باتیں سن کے آئیں ان کو سنائیں، کتابیں دیں ان کو، سنیں ان سے، سنائیں ان کو. بچے ہیں ان کو بھی آپ کتاب لا کے دے دو اچھی سی، دین کے مسائل والی ہو، جو محقق علماء کی لکھی ہوئی ہو، وہ کتاب اس کو سنائیں. اس کو اگر بھائی بیٹا ہمیں پڑھ کو سناؤ، اب اس کا کیا مطلب ہے، ایسا کیا اس کے ذہن نشین کراؤ. یہ کام انسان کرے گا جب انسان کو آخرت تیاری ہوگی. جب انسان کو کہا جائے گا تم نے دنیا کو ترجیح نہیں دی، آخرت کو ترجیح دی. لیکن آج ہر شخص ہم نے سوچا ہم کیا کر رہے ہیں، کرنا کیا ہے، کر کیا رہے ہیں، جانا کہاں ہے کہاں رہے ہیں، کچھ خیال بھی نہیں. ایسی مدہوشی کی زندگی گزار رہے ہیں، ایسی لاپرواہی اور غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، پتہ ہی نہیں انہیں مرنا ہی نہیں مرنا. اس واسطے اپنے مرنے کی تیاری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا احکام فرمانبرداری کرنی چاہیے، اور جتنا ہو سکے اپنوں کو سنوارنا چاہیے، بچوں کو سنوارنا چاہیے، بیوی کو سنوارنا چاہیے. یہ فرض عین ہے، اپنے گھر کا سنوارنا فرض عین ہے. ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.